الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز سامعین و ناظرین، ہم نے تجوید کو شروع کیا ہے اور ساتھ ساتھ حدر بھی کرتے ہیں، قرآن سے ایک ایک سورت کا جو ہے نا اجرا بھی کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم سورت قریش پڑھیں گے اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے. آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں. سورت قریش مکیہ، یہ سورہ قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش. چلیے اب اس میں ہم ساتھ ساتھ اجرا بھی کرتے رہیں گے. سورہ قریش یہ ہے، یہ لام کے نیچے زیر ہے اور پھر یہ لام کے ساتھ یہ الف ہے، حمزہ ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں، تو حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے اور یہ حمزہ اور یہ یا ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو ہم پڑھیں گے لی، اور یہ لام پر کڑا زبر ہے تو کڑا زبر والے حرف کو ہم تھوڑا لمبا پڑھیں گے. لإیلاف قریش، قریش میں ادھر را پر زبر ہے. ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ را پر جب زبر اور پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے. قریش تنوین ہے، لیکن ادھر ہم آیت پر وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو ٹھہرنے کی وجہ سے یہ شین ساکن ہو جاتا ہے، پھر اس پر ہم تنوین نہیں پڑھیں گے. لإیلاف قریش، لإیلاف قریش. اور اگر ٹھہرتے نہیں ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر قریشن پڑھیں گے. اور ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، وہ کون سے ہیں؟ حمزہ ہے، عین، ح اور غین، خا، یہ 6 حروف ہیں. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اس میں غنہ نہیں کریں گے. تو ادھر قریشن کے نیچے 2 زیر تنوین ہے. اور اگر وقف نہیں کرتے ہیں، اگر وقف کرتے ہیں تو پھر ادھر ہم پڑھیں گے قریش، ادھر ٹھہر جائیں گے. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو قریشن 2 زیر تنوین کے بعد یہ دوسرے آیت کے شروع میں حمزہ آیا ہے. حمزہ یہ الف ہے، اس کے نیچے یہ کڑی زیر ہے، تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. قریشن پھر پڑھیں گے تو حروف حلقی میں سے یہ حمزہ آیا ہے. تو لإیلاف قریشن تنوین پر اب ہم غنہ نہیں کریں گے، ہم اس میں اظہار کریں گے، تنوین کو ظاہر کریں گے. لإیلاف قریشن، ای میں حمزہ کو نیچے کھینچنا اور لام کو اوپر کھینچنا. ایلافہم، رحلہ، ادھر را کے نیچے زیر ہے. ہم نے قاعدہ پڑھا ہے را کے نیچے جب زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، اور را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے. ادھر ہم را کو پر پڑھیں گے اور ادھر ہم را کو باریک پڑھیں گے، را کو باریک پڑھنا، ٹھیک ہے. لإیلاف قریش ایلافہم، را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. رحلت الشتاء، ادھر شتاء پر تھوڑا لمبا مت کرنا ہے، اس کو تھوڑا لمبا پڑھنا ہے. رحلت الشتاء والصیف نہیں پڑھیں گے، والصیف پڑھیں گے. والصیف پر ادھر وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو ٹھہرنے کی وجہ سے یہ فا ساکن ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں والصیف نہیں پڑھیں گے، والصیف. ادھر ہے فلیعبدوا رب، را پر ہے، را پر زبر ہے. ادھر ہم نے قاعدہ پڑھا ہے را پر جب زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. رب ھذا البیت، ھذل میں ذال کو نرم پڑھیں گے. ھذا البیت، اس زبان کے نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان بالکل باریک سا نکالیں گے تو ھذا ذال ادا ہوگا، ذال. تو ھذا البیت.
اگر وقف کریں گے تو ہم ادھر تا کو ساکن کریں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو اس تا کو لام کے ساتھ باندھیں گے۔ رب ھذا البیت، یہ ہم ٹھہر گئے، ہم نے وقف کیا۔ اب اگر وقف نہیں کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رب ھذا البیت الذی، بیت الذی، اس تا کو لام کے ساتھ باندھیں گے۔ رب ھذا البیت، ادھر ہم وقف کرتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں الذی، 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 ذال کو نرم بھی پڑھنا ہے، تھوڑا لمبا بھی پڑھنا ہے۔ الذی اطعمہم، طوا کو طوا پر قلقلہ کرنا، ہم نے حروف قلقلہ پڑھا ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طوا با جیم دال، قاف طوا با جیم اور دال، یہ 5 حروف ہے۔ جب یہ ساکن ہو، بذات خود ساکن ہو تو ہم اس کو جھٹکا دیں گے، اور اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے پھر بھی جھٹکا دیں گے، تو ادھر بذات خود یعنی خود ہی ساکن ہے تو اس کو ہم جھٹکا دیں گے۔ اتقو، ات نہیں پڑھیں گے، اطعمہم نہیں، اتقو، تو یہ تو کی آواز آخر میں نکالیں گے۔ الذی اطعمہم من جوع، ادھر ایک دوسرا قاعدہ ہے، جب میم ساکن ہو، میم ساکن ہو اور اس میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے، میم ساکن ہو اور اس کے بعد دوسرا میم آ جائے، جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد دوسرا میم آ جائے تو اس میم ساکن کو اس دوسرے میم میں مدغم کریں گے، ہم اس کو داخل کریں گے اور غنہ بھی ساتھ کریں گے، ہم پڑھیں گے اطعمہم، اطعمہم، یہ غنہ ہے، یہ ناک میں آواز کو چھپائیں گے، اتقو، توا کو قلقلہ کریں گے توا پر، اطعمہم، ادھر نون ساکن پر بھی ہم غنہ کریں گے، ہم نے پڑھا ہے نون ساکن، ادھر یہ والا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو غنہ نہیں کریں گے، اگر کوئی حرف نہ ہو تو غنہ کریں گے۔ ادھر میاں کے بعد جیم ہے اور جیم حروف حلقے میں سے نہیں ہے تو نون ساکن کے بعد جیم ہے تو اس لیے ہم نون ساکن پر بھی غنہ کریں گے۔ ادھر میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے تو ادھر بھی ادغام بھی کریں گے، غنہ بھی کریں گے، اس میم ساکن کو دوسرے میم میں مدغم کریں گے، داخل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم غنہ بھی کریں گے۔ اور یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی نہیں ہے تو اس نون ساکن میں بھی غنہ کریں گے۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جوع و، ادھر جوعن ہے، جوعن دو زیر تنوین ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون، یا را میم لام و نون، یہ 6 حروف ہے، ان میں سے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو اس میں داخل کریں گے، اس میں مدغم کریں گے، اس میں داخل کریں گے، تو یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہ واو آیا ہے، واو، تو ادھر ہم اس میں یہ تنوین کو اس واو میں داخل کریں گے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ من جوع غنہ بھی کریں گے، من جوع وآمنہم، آ کو تھوڑا لمبا پڑھیں گے، وآمنہم، ادھر بھی میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے تو اس میم ساکن کو دوسرے میم میں مدغم کریں گے، جس طرح ادھر ہم میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہم نے ادغام بھی کیا، اور یعنی اس میم ساکن کو دوسرے میم میں داخل بھی کیا، غنہ بھی کیا، ادھر بھی ہم اس میم ساکن کو اس دوسرے میم میں داخل بھی کریں گے، غنہ بھی کریں گے، تو ہم پڑھیں گے وآمنہم، آمنہم من، ادھر نون ساکن ہے، نون ساکن ہم نے پڑھا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی ہو تو غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کو ظاہر کریں گے، ادھر نون ساکن ہے اور حروف حلقی میں سے یہ خا آیا ہے، خا، تو ادھر ہم یہ والا خا آیا ہے نون ساکن کے بعد، تو ادھر اب ہم نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کو ظاہر کریں گے، ہم پڑھیں گے من، اس دوسرے سب سے اس آیت کے شروع میں جو ہم نے پڑھا ہے ادھر نون ساکن کے بعد جیم ہے، جیم حروف حلقی میں نہیں ہے تو نون ساکن میں غنہ کریں گے، ناک میں آواز چھپائیں گے،
جوع وآمنهم من، ادھر نون ساکن کو من پڑھیں گے، اس پچھلے والے میں میاں جوع پڑھیں گے، اور ادھر ہم من خوف پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف خلقی میں سے خو آیا ہے، تو نون ساکن کو ہم ظاہر کریں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ من خوف، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، تو یہ اس سورہ قریش میں اجرا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ قریش کو حذر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اب شیخ شوریم صاحب کی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اب شیخ عبدالباسط صاحب کی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ تو معزز سامعین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آئندہ درس تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔